اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن حلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان چھپا سکتے تھے اور اسے چھپانے کی بدولت کفار کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور عشق حقیقی نے ان کو نعرہ عہد لگانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنا مارتے کہ لہو لہان کر دیتے اور زخمی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتے اور کہتے، اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اے اللہ، آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا کہ لہو لہان ہونے کے باوجود احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا، پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار نصیحت فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس کا ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا نصیب تھا! حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی خریداری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا، اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔